بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 36 ہے، جس کا عنوان ہے دور حاضر کا مسئلہ رؤیت ہلال اور اس کا حل۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 35 کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سبق میں انسانی اعضاء کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسانی اعضاء کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ نجس چیزوں کا استعمال کرنا، اس کے جائز اور اس کے ناجائز ہونے پر بحث کی تھی، اور پھر ایسے ہی غیر اضطراری حالت میں انتقال خون کا جو مسئلہ تھا کہ مجبوری نہیں ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورت نہیں ہے، تو پھر کیا خون نکال کر کسی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر تفصیلاً بات کی تھی۔ ایسے ہی ہم نے خون کو بیچنا اور خون کو خریدنا، ان دونوں مسائل پر تفصیلی بات کی تھی کہ آیا خون کو فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں جائز ہے۔ ایسے ہی خون خریدنے کا جو مسئلہ تھا، ان دونوں مسائل پر تفصیلی بات ہوئی تھی، اور آخر میں ہم نے بلڈ بینک کے قیام کا شرعی حکم پڑھا تھا کہ بلڈ بینک قائم کرنا اور خون کو سٹور کرنا اور بوقت ضرورت اس کو استعمال کرنا یا کسی مریض کے اندر اس کو منتقل کر دینا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تفصیلاً ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ اور انشاءاللہ آج کے اس سبق نمبر 36 میں ہم پڑھیں گے کہ ماہ و سال کے طرق کتنے ہیں، کتنے طریقوں سے ایام کو گنا جاتا ہے، مہینوں اور سالوں کو گنا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہم آج کے سبق میں چاند کا غروب ہونا اور چاند کا طلوع ہونا، یہ کس طریقے سے طلوع اور غروب ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے۔ اور ہم سیکھیں گے کہ رؤیت ہلال میں جدید جو آلات ہیں، موجودہ دور کے جو جدید آلات ہمارے سامنے ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور آج کے ہمارے اس سبق کا اہم موضوع یہی ہے کہ رؤیت ہلال میں جدید آلات کا استعمال کیسا ہے، اور پھر اس میں کے بارے میں ہم دیکھیں گے جو معاصر اہل علم ہیں، فقہا ہیں اور علماء ہیں، ان کی کیا آراء ہیں، ان کا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہلال کے متعلق شرعی ضابطہ شہادت کیا ہے، یعنی کس طریقے سے شہادت کو وصول کیا جائے گا چاند کے بارے میں، چاند دیکھنے یا نہ دیکھنے کے بارے میں، اس پر تفصیلاً بات ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ماہ و سال کے جو طرق ہیں جن سے ان مہینوں کا، دنوں کا، سالوں کا حساب رکھا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں۔ تو زمانہ قدیم سے، پرانے زمانے سے ان کو، مہینوں کو اور سالوں کو جو گننا ہے، ان کا حساب رکھنا ہے، اس کے دو سلسلے اور دو طریقے رائج ہیں جو عام طور پر لوگوں میں مروج ہیں۔ اور پہلا طریقہ شمسی طریقہ ہے، شمسی حساب کا طریقہ ہے کہ سورج کے مطابق حساب رکھا جاتا ہے دنوں کا اور سالوں کا، اور دوسرا قمری حساب کا طریقہ ہے، یعنی چاند کو دیکھ کر پھر ایام کو، مہینوں کو، سالوں کو گنا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ شمسی حساب کا اور دوسرا طریقہ قمری حساب کا۔ تو جہاں تک شمسی حساب کا تعلق ہے تو اس کا مدار رؤیت پر نہیں بلکہ خالصتاً حساب پر ہے، لہذا ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس سے متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں سارا حساب چلتا ہے، رؤیت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا حساب ہے، قمری حساب، اس کا سارا دار و مدار رؤیت پر اور چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اصل ہمارا موضوع چاند اور قمری حساب کے بارے میں ہے، چونکہ اس کا دار و مدار رؤیت پر ہوتا ہے، چاند دیکھنے پر ہوتا ہے۔ چونکہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے، اصل موضوع جو ہے، وہ رؤیت ہلال میں جدید آلات اور جدید وسائل کا استعمال اور ان کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہے۔ یہ موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم چاند کے طلوع ہونے اور چاند کے غروب ہونے کے متعلق مختصراً بات کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ چاند کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ چاند جو ہے یہ ایک سیارہ ہے جو سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے، یعنی سورج جب اپنی روشنی ڈالتا ہے تو روشنی اس سے ٹکراتی ہے اور پھر یہ روشن نظر آتا ہے، ہمیں منور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کا صرف وہی حصہ روشن رہتا ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، یا آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چاند جو ہے یہ ایک بے نور سیارہ ہے،
اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں، بلکہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی اس کے جتنے حصے پر پڑے گی اتنا حصہ اس کا ہمیں روشن نظر آئے گا، بقیہ حصہ جس پر سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کا مطلب یعنی اس کے روشن نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے اور سورج کی روشنی سے یہ منور نظر آ رہا ہے، چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور چاند کے غروب ہونے یعنی روشن نظر نہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اس پر نہیں پڑ رہی اور یہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تاریخ کو چاند جو ہے وہ ہلال کی شکل میں ایک باریک سا ہمیں دکھائی دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھ کر 14ویں رات کو بدر کامل بن جاتا ہے، یعنی پورا واضح اور روشن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ 14 تاریخ کے بعد یہ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور گھٹتے گھٹتے اتنا گھٹ جاتا ہے کہ ہماری نگاہوں سے ہی اوجھل ہو جاتا ہے، ہمیں نظر آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، اپنا کوئی نور نہیں، بلکہ یہ کسی سے روشنی لینے میں کسی دوسرے سیارے یعنی سورج کا محتاج ہے، لہٰذا اس کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اتنا حصہ ہمیں واضح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چاند جن تاریخوں میں غیر منور ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے، ان دنوں میں قمری مہینے کی 27 یا 28 تاریخ ہوتی ہے، یعنی جب چاند ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، بدر کامل کے بعد آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت قمری مہینے کی 27-28 تاریخ ہوتی ہے۔ اور ان دو تاریخوں میں یعنی 27 اور 28 تاریخوں میں چاند کی رؤیت، چاند کو دیکھنا ناممکن ہے۔ جتنے بھی قدیم ماہرین ہیں فلکیات کے اور جدید سائنسی تحقیقات ہیں، ان سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان تاریخوں میں یعنی 27 اور 28 میں چاند کی رؤیت ناممکن ہے، چاہے دوربین سے ہو، چاہے خوردبین سے ہو، چاہے ٹیلیسکوپ سے ہو، کسی بھی جدید آلے کی مدد سے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود چاند نظر نہیں آ سکتا۔ چاند نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ جو مشرقی علاقے ہیں ان کے لیے رؤیت ہلال اسی وقت ممکن ہے جب غروب آفتاب کے وقت چاند آفتاب سے سورج سے کم از کم 12 درجے مشرق کی جانب ہو۔ اگر چاند اور سورج کے درمیان صرف 8 درجے کا فاصلہ ہو تو سورج کی تیز شعاؤں کی وجہ سے ان شعاؤں میں گڑھے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے رؤیت چاند کو دیکھنا یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی 12 درجے اگر ہوگا تو چاند نظر آ جائے گا، اگر 8 درجے ہوگا تو پھر چاند نظر نہیں آئے گا۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ 27 اور 28 کو چاند نظر نہیں آتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آج کے اہم عنوان پر، جو آج کے سبق کا سب سے اہم عنوان ہے کہ رؤیت ہلال میں جدید آلات اور جدید وسائل کے استعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیں کہ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ قیامت تک برقرار رہیں گے، اور جتنے بھی احکام ہیں ان سب کا نزول انسان کے لیے کیا گیا ہے، چاہے وہ انسان دنیا کے کسی خطہ یا کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اسی طرح کم پڑھے ہوں یا زیادہ پڑھے ہوں، شریعت کے سارے انسان مخاطب ہیں۔ یعنی شریعت کے جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں سب کے مخاطب انسان ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے بہت سے بے شمار احکامات ایسے ہیں جو ہلال کے طلوع پر موقوف ہوتے ہیں، مثلا قربانی کرنا یہ چاند کے نظر آنے پر موقوف ہے، ایسے ہی حج کرنا، عید الفطر، رمضان، عدت چاہے وہ وفات کی ہو یا طلاق کی ہو، عدت کے ایام کو گننا، ایسے ہی حیض کی مدت، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا تعین، ایلا کے لیے 4 ماہ کا تعین، کفارہ کے روزوں کے لیے 2 ماہ کا تعین، ان تمام امور میں مدت کا تعین ہلال کے طلوع سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار احکامات ہیں جن کا تعلق چاند سے اور ہلال سے ہے، ہلال کے طلوع ہونے پر ہے۔ لہٰذا یوں کہہ لیں کہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ایک عمومی مسئلہ ہے، اس کی ضرورت ایک شہری سے لے کر ایک بڑے سے بڑے انسان سے لے کر ایک دیہاتی تک کے انسان کو پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے ہلال کے ثبوت کا جو دار و مدار رکھا گیا ہے وہ رؤیت پر رکھا گیا ہے، کسی
فنی چیز، سائنسی ٹیکنالوجی مثلا دوربین، خوردبین، ٹیلیسکوپ وغیرہ پر اس کا دار و مدار نہیں رکھا گیا۔ اگر ہلال کا جو ثبوت ہے اس کا دار و مدار رویت سے ہٹا کر ٹیکنالوجی پر رکھ دیا جاتا تو بہت سے لوگوں، بلکہ ہم یوں کہہ لیں کہ اکثر لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ایک عام دیہاتی ہے، اس کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، وہ ان کی رسائی ان سائنسی ایجادات تک نہیں ہے، تو پھر وہ چاند کو کیسے دیکھے گا؟ اور احکامات سارے اس سے بھی متعلق ہیں، تو پھر وہ عید الفطر کیسے منائے گا، قربانی کیسے کرے گا، حج کے دن کیسے گنے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال کا تعین کیسے کرے گا؟ تو اس طریقے سے ہم یوں کہہ لیں کہ جو رویت ہلال ہے اس کا تعلق ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، اور شریعت نے اس کا جو دار و مدار رکھا ہے وہ رویت پر رکھا ہے، دیکھنے پر رکھا ہے، ٹیکنالوجی پر نہیں رکھا۔ اگر ٹیکنالوجی پر رکھ دیا جاتا تو پھر بہت سے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ثبوت ہلال کا جو دار و مدار ہے وہ رویت پر ہے، نہ کہ ٹیکنالوجی پر، تاکہ انسانوں کو تکلیف مالا یطاق سے بچایا جا سکے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر رویت ہلال کا اعتبار رویت یعنی بصری یعنی کھلی آنکھوں سے نظر آنے پر رکھ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید آلات، جدید وسائل، جدید ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ میں شامل کر لیں جو کہ اس رویت کے لیے مبید و معاون ثابت ہو، تو ان کا استعمال کرنا پھر شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے پھر بھی جو رویت ہلال کا اعتبار ہے وہ کھلی ہوئی آنکھ سے نظر آنے پر ہی ہوگا۔ ہاں البتہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ ہمارے ساتھ تعاون تو کریں گی، ہمیں نظر آنے میں، اس چاند کو قریب کرنے میں، یا ہماری نظر کو بڑھانے میں، چاند تک ہماری نظر وسیع ہو جائے، اس چیز میں یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گی، لیکن پھر بھی دار و مدار رویت پر ہوگا، ان ٹیکنالوجیز پر نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال بھی ابھرتا ہے اور عام طور پہ لوگوں کی طرف سے پوچھا بھی جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ شارع نے شمسی حساب کو چھوڑ کر، یعنی سورج کے حساب کو چھوڑ کر قمری حساب کو کیوں اختیار کیا ہے؟ حالانکہ اگر سورج کی تاریخوں کو لے لیا جاتا اور ان کے مطابق زکوٰۃ کے سال کا تعین، الہ کے لیے 4 مہینے، حج، قربانی، عیدین وغیرہ کو شمسی سال کے مطابق شمسی حساب سے کر لیا جاتا تو پھر زیادہ آسانی تھی، فکس تھا، متعین تھا کہ جی اس تاریخ کو رمضان آ جائے گا، اس تاریخ کو جو ہے عید ہوگی، فلاں جو قربانی کی عید ہے وہ اس تاریخ کو ہوگی، تو پھر تو زیادہ آسانی تھی۔ پھر بھی شریعت نے، شارع نے شمسی حساب کو چھوڑ کر قمری حساب کو کیوں متعین کیا ہے ان چیزوں کے لیے، ان احکامات کے لیے؟ تو فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس کا جواب دیا ہے کہ دراصل اسلام اور اس کے جو احکام ہیں وہ ہر فرد کے لیے ہیں، خواہ وہ شہری ہو، خواہ وہ دیہاتی ہو، خواہ وہ صحرا اور جنگل دیہات کے اندر رہنے والا ہو، ہر فرد کے لیے ہیں۔ تو اب اگر جو احکام کے جو اوقات ہیں ان کا دار و مدار آفتابی کیلنڈر پر رکھ دیا جاتا، شمسی حساب پر رکھ دیا جاتا، تو دیہاتی، جو دیہات میں رہنے والے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی جو صحرا کے باشندے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان چیزوں پر یہ احکام کے اوقات معلوم کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا، کیونکہ ان کو حساب نہیں آتا، وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو تاریخوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اور لیکن شریعت نے قمری حساب رکھ کر اور اس کا دار و مدار رویت پر رکھ کر اس بات میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ چاہے کوئی دیہات میں رہ رہا ہے، چاہے کوئی شہر میں رہ رہا ہے، چاہے کوئی صحرا میں رہ رہا ہے، ہر ایک چاند کو دیکھ سکتا ہے، اس کی رویت کر سکتا ہے، اور اس کی رویت کر کے وہ تاریخوں کا تعین کر سکتا ہے۔ لہٰذا اسے یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی اور بتائے اسے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا کہ چاند پورا ہے، بدر کامل ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج 14 تاریخ ہے۔ اس کو جب چاند غروب ہو جائے گا، نظر آنا بند ہو جائے گا، تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اب 27-28 تاریخ چل رہی ہے۔ جب چاند پہلی مرتبہ نظر آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج پہلی تاریخ ہے۔ تو اس لیے شارع نے صرف چند لوگوں کا لحاظ نہیں کیا بلکہ ہر فرد کا لحاظ کرتے ہوئے جو حساب ہے یہ قمری حساب پر اس کو لاگو کیا ہے، شمسی حساب پر تاریخوں کو لاگو نہیں کیا، بلکہ حدیث مبارکہ میں ایک سادہ سا فطری سا اصول بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر افطار کرو،
لیکن کسی وجہ سے اگر رویت نہ ہو سکے، چاند نظر نہ آ سکے، تو پھر 30 دن مکمل کر لو، یعنی رمضان کے 30 دن مکمل کر لو، اس کے بعد افطار کر لو۔ کتنا سادہ سا اور آسان سا اصول ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، صحرائی ہو، ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے۔ اسی سبق کا انشاءاللہ جو بقیہ حصہ ہے، بقیہ عناوین ہیں، وہ اگلے سبق نمبر 37 میں ہم ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جلد اگلے سبق میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔